أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ان آیات سے پہلے قبلے کی تحویل کا ذکر ہوا اور یہ بیان سیقول السفہاء سے شروع ہوا، آیت نمبر 142 سے 150 تک. یہ 8 آیتیں قبلے کی تحویل میں، جس میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور 2 دفعہ مومنوں کو مخاطب کر کے، پھر عموماً قبلہ کی تحویل کا سب مومنوں کو حکم دے کر اس بات کی تاکید کی، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمت قرار دیا. اس آخری آیت میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ قبلے کی تحویل سے، کعبۃ اللہ کی تعیین قبلہ سے آپ پر، اے مومنوں تم پر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتیں تمام کر دی تاکہ تم ہدایت پا سکو. اور پھر اس کے ساتھ ہی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یعنی یہ ایک آیت نہیں، ایک نعمت نہیں، بہت ساری نعمتیں. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، کما میں جو ہے وہ اشارہ ہے، ایسے جیسے، کما اشارہ ہے، کما اسی طرح جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا رسول، منکم تم ہی میں سے. یہ جو کما ہے، یہ قبلہ جو ہے نا وہ نعمت ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہ جیسے قبلہ نعمت ہے، اسی طرح رسالت اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارسلنا فیکم تم میں بھیجا، ہم نے رسولا منکم جو تمہیں میں سے، یعنی تم اسے پہچانتے ہو، اس کا نسب جانتے ہو، اس کے اخلاق سے واقف ہو، اس کی سیرت سے واقف ہو، اس کے باطنی و ظاہری جمال سے واقف ہو. ایسا حسین و جمیل نہ اخلاق میں، نہ سیرت میں، نہ کردار میں کوئی نہیں جیسا کہ آپ ہیں. تم میں سے بھیجا جسے تم جانتے ہو.
کون ہے، اس کا والد کون ہے، کس نسل سے ہے، اور اس نے پھر تمہارے درمیان عرصہ گزارا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے، اور تم اس کے اخلاق سے واقف ہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت ہے کہ تم میں سے رسول کو منتخب کیا۔ اگر تمہارے علاوہ کہیں اور ہوتا، کسی اور سے ہوتا، تو تمہارے اوپر مشقت ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی کہ تم میں سے رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، اور وہ رسول یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا، ہماری آیتوں کی، قرآن پڑھ کے سناتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آپ کے دل پر اتارا ہے وہ تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اور یہ دعا من وعن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، جس کا جو تمہارا قبلہ بنایا گیا ہے، اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ قبلہ آپ کا بنایا گیا، کعبۃ اللہ کو، مسجد الحرام کو، اور اسی دعا کا نتیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ وہ رسول جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ہمارا قرآن پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری صفائی کرتا ہے۔ تزکیے سے پہلے تلاوت ہے، اللہ کی قرآن کی تلاوت، جس سے دل مائل ہو تزکیے کی طرف، جس میں ایک ماحول بنے دل کا جو اس تزکیے کو قبول کر لیں، اس صفائی کو، کہ شرک سے صاف کر کے اس میں توحید آ جائے۔ پہلے صفائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں زینت آتی ہے، شرک سے، شرک کی غلاظتوں سے صاف کر کے توحید کا نور بھرا، یزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، خرافات کو تمہارے دلوں سے نکال کے ہدایت کا نور عطا کرتا ہے، گمراہیوں کے اندھیرے دور کر کے اس میں ہدایت کی روشنی لاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، ریاکاری کو نکال کے اس میں اخلاص لاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، حسد، بغض، دشمنیاں نکال کے تمہارے دل میں محبت، مودت، اخوت، بھائی چارہ، احساس ایک دوسرے کا پیدا کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب، قرآن پڑھنا کیسے ہے سکھاتا ہے، قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے سکھاتا ہے، قرآن میں احکامات کیا ہے سکھاتا ہے، والحکمہ، فقہ ہے، حکمت، اس میں قرآن کے احکامات اور اس کی شریعت کے اندر جو اسرار ہیں، جو حکمتیں پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہی سنت ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، دوبارہ تاکید کے ساتھ بھی، اور اس میں تعلیم ایک اور ابھی آئی، وَيُعَلِّمُكُمْ، تمہیں بتاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے،
تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں، تمہیں وہ علم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، کہ یہ جو واقعات ہیں پرانے نبیوں کے، وہ جس میں ایسے واقعات بھی ہیں جو یہودی بھی نہیں جانتے تھے، اہل کتاب بھی نہیں جانتے تھے، آپ بھی نہیں جانتے تھے، اور نہ آپ ان کے درمیان تھے جب وہ ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے، مشاورت کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا، اور نوح کے بارے میں بھی بتایا، حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ واقعات ما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ ان کے درمیان تو نہیں تھے جب وہ متفق ہو گئے تھے کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بات، نحن نقص عليك احسن القصص، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں تھا، تمہیں نہیں پتا تھا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ توحید کیا ہے، تمہیں علم نہیں تھا نماز کیا ہے، تمہیں علم نہیں تھا کہ حج کیسے کرنا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، تم بھول چکے تھے کہ تم نے اس کے پاس بھی جانا ہے، اس نے وہ تعلیم دی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ان سب باتوں کی تعلیم دی جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اب اس نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جیسا کہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے بارے میں ویسا کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّن مَلَئِهِ، اگر وہ کسی جماعت میں، کسی اجتماع میں، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ فَاذْكُرُونِی میں جو ذکر ہے نا، یہ ذکر جو ہے یہ زبان سے بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر نماز بھی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، یہ ذکر اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، عملی ذکر ہے، جہاد اللہ کا ذکر ہے۔ جتنے بھی اعمال صالحہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو یاد رکھنا، ان کو بجا لانا ذکر ہے۔ تو اس معاملے میں کئی لوگوں نے خطا کھائی اور ہزار دانے کی تسبیح بنا لی کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جو سنت طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے ذکر کا بتایا اس کو بھول ہی گئے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ذکر ہے، مساکین کو کھانا کھلانا ذکر ہے، اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کو یاد رکھنا ذکر ہے، اللہ کی توحید کو ہمیشہ یاد رکھنا ذکر ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا ذکر ہے۔ جس ذکر کا موقع آئے وہ ذکر کرنا ہے۔ اگر زبان کے ذکر کا ہے تو ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو موقع آیا ہے اگر
نہ اذان ہوئی ہے تو آپ چل رہے ہیں، آپ کا چلنا ذکر ہے، مسجد کی طرف آنا ذکر ہے۔ اگر کوئی دیکھتے ہیں مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کی حاجت پوری کر رہے ہیں، اس کے کام آ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کا حکم یاد آیا ہے، یہ اللہ کی یاد میں آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار بندے بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور یہاں کفر کا معنی نہ شکری ہے، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو انسان جب شکر ادا کرتا ہے، اب اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ مال اللہ کا شکر اس میں یہ ہے کہ اس میں سے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی مساکین کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتا ہے، کسی مسکین کی فقیر کی مدد کرنے میں خرچ کرتا ہے، کسی بھائی رشتہ دار کی حاجت پوری کرنے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اس مال کا شکر ادا کر رہا ہے۔ شکر صرف جیسے ذکر صرف زبان سے نہیں ہے نا، اسی طرح شکر بھی صرف زبان سے نہیں، وہ بھی شکر ہے، الحمدللہ کلمہ تو شکر ہے، لیکن عملی شکر یہ ہے اس نعمت کا کہ آپ اس نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری دی ہے، دیکھتے ہیں کوئی مسافر راستے میں کھڑا ہے، آپ اس کو اگر لفٹ دے دیتے ہیں تو یہ آپ شکر گزاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری دی ہے۔ تو یہ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے ساتھ ناشکری نہ کرو۔ اس سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو اللہ کے اوامر ہیں ان اوامر پر عمل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ واستعینوا، اس لیے مدد چاہو صبر کے ساتھ، یعنی یہ شکر، یہ ذکر، یہ عبادات اللہ کے اوامر کی تعمیل بغیر صبر کے نہیں ہے، اس لیے صبر سے مدد چاہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہے، اس میں تکالیف ہیں کہ اس انسان کو اس میں شروع میں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پہ صبر کرنا یہ استعانت ہے۔ واستعینوا بالصبر، مثال کے طور پر فجر کی نماز، اب دن چھوٹے ہو رہے ہیں، رات کو نیند پوری نہیں، ادھر اذان کی آواز آ گئی، تو اس وقت اٹھنا جو ہے نا یہ صبر ہے، یہ نیند پر صبر کیا آپ نے، اللہ کے لیے اٹھے، اللہ کی ندا پر اٹھے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے آپ نے صبر کیا۔ اسی طرح روزہ آپ نے رکھا، کھانے پینے سے صبر کیا، واستعینوا بالصبر، یہ صبر ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور دل ہے بخل کا حکم دیتا ہے، کتنی ضرورتیں آپ کو یاد آئیں گی، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، لیکن ان سب سے رک کر صبر رکنا ہے، ان سب کو سٹاپ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے مدد چاہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا، مشکل پیش آتی، تو فزع الی الصلاۃ، جلدی سے نماز کی طرف دوڑ دے، جلدی سے نماز کی طرف۔
اذا ہمہ امر، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اہم معاملہ درپیش ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بدر کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لشکر کھڑے ہیں آمنے سامنے، اور اللہ کے رسول نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ واستعینوا، مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، اور پھر میدان جہاد میں بھی واستعینوا بالصبر، صبر کرو گے تو استعانت، صبر کرو گے دشمن کے سامنے زخم کھاؤ گے، قتل آپ کے ہو رہے ہیں، عزیز و اقارب دشمن کے وار سے زخمی ہو رہے ہیں، صبر کرو گے تو فتح ہوگی۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہاں صبر ڈٹنا ہے، جس کی واضح صورت آج کل غزہ کا وہ مسلمان دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت ساتھ ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کے لیے صبر کا، ایک لمحہ ہوتا ہے امتحان کا، وہی امتحان کا وقت ہے، وہی آزمائش کا وقت ہے، جب انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی وقت انعام دے دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں غار ثور میں، ایک ساتھی ساتھ ہے حضرت ابوبکر آپ کا صاحب، اور دشمن آ گئے ہیں، مسلح ہے، مارنے کے لیے آئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، اور حضرت ابوبکر اے اللہ کے رسول وہ تو آ گئے، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، غم نہ کر یعنی صبر کر، صبر کر، لا تحزن کا یہاں معنی صبر کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیسے اللہ نے ساتھ دیا اس لمحے پہ کہ سامنے آیا ہوا دشمن واپس چلا گیا، اور ایک مکڑی کا جالا جو ایک ہاتھ مارے تو سارے کا سارا اتر جائے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے اپنے رسول کا دفاع کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ معمولی چیزوں کو سبب بنا دیتا ہے نصرت کے اور فتح کے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ وہ ایسا نقطہ ہے کہ انسان کے ایمان میں جب یہ داخل ہو جاتا ہے پھر اسے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اس مشکل پہ صبر کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا مددگار، اگر اس کو میری یہ آزمائش مطلوب ہے تو میں اس کا بندہ ہوں، وہ رحیم ہے، وہ یقیناً مجھ پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی سچے مومن بنائے اور اپنی نعمتوں کے شکر گزار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔